بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ریکارڈنگ کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک نیا عنوان ہے باب فضیلت اہل الذکر، ذکر والوں کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 35۔ ابو حنیفة عن علی بن الاقمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال أنتم من الذين أمرت أن أصبر نفسي معهم وما جلس عدلكم من الناس فيذكرون الله إلا حفتهم الملائكة بأجنحتها وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده۔ حدیث کا ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وہ لوگ ہو جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تم جیسے لوگ جب بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر عام ہے، چاہے تلاوت ہو یا تسبیح ہو، تحمید اور تہلیل وغیرہ سے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ آیت کا ترجمہ۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگھار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اور تم جیسے لوگ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، یعنی فرشتے ان کے بہت قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی دوسرا انعام ان پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتا ہے۔ یعنی تیسرا انعام ان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 274۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، القرآن۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ یہ حدیث ذکر ہے ابن ماجہ میں۔